بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے اور یہ جنات کے متعلق ہے۔ جنات کی ایک قسم ہوتی ہے عاشق جنات، اور یہ عاشق جنات انسانوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اکثر یہ کافر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے بہت کم جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان انسانوں کو نقصان پہنچائیں، اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو ان کی علامات کیا ہیں اور یہ عاشق جنات انسانوں کے اوپر کیوں مسلط ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، ان ساری چیزوں کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو عاشق جنات، جیسے میں نے عرض کیا پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں۔ جنات کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ایمان والے اور بے ایمان، نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں، اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو برے ہیں۔ جو اچھے ہیں وہ نہیں پہنچاتے، جو برے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عاشق جن کے نقصانات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ تو جنات جو عاشق ہوتے ہیں تو وہ اکثر مرد جنات جو ہیں، یعنی جو مذکر ہیں، وہ عورتوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو جنات میں سے مؤنث ہیں تو وہ مردوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اکثر بدکاری وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہوتا ہے۔ الٹ کیسے ہوتا ہے کہ مذکر جن مذکر کے ساتھ اور مؤنث جن مؤنث کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مذکر جن مؤنث کے ساتھ اور مؤنث جن مذکر کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جنات عورتوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں تو ان عورتوں کے اندر زنا کی رغبت بڑھ جاتی ہے، بدکاری کی رغبت بڑھ جاتی ہے، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور مردوں کے ساتھ چمٹ جائیں تو ان کے اندر بھی زنا کی رغبت بڑھ جائے گی اور شہوت زیادہ غالب ہو جائے گی۔ اب عاشق جن انسانوں کے اوپر کیوں عاشق ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کون کون سی اس کی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے جنات انسانوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یہ ذرا توجہ دھیان سے سن لیں اور ایسی وجوہات سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عموماً عورتوں کا بے پردہ ہونا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر جنات عورتوں کے ساتھ ہی چمٹتے ہیں، مردوں کے ساتھ بہت کم ہوتے ہیں۔ 100 میں سے 10% مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور 90% عورتوں کے اوپر جنات مسلط ہوتے ہیں، جنات چمٹ جاتے ہیں، جنات عاشق ہوتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ بے پردگی، کہ بے پردہ عورتوں کا اکثر جب عورتیں باہر نکلتی ہیں تو اکثر پھر ان کو جنات کی شکایت بڑھ جاتی ہے اور جنات ان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا اپنے ناخن لمبے لمبے رکھنا، لمبے ناخن رکھنے کی وجہ سے کیوں عاشق ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے جس عورت کے ناخن لمبے ہوں گے تو اس کا نہ وضو ہوگا نہ اس کا غسل ہوگا، اور وہ اکثر ناپاک رہتی ہے، اور عموماً جنات ناپاکی کی حالت میں انسان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر میاں بیوی ازواجی تعلقات بھی قائم کریں تو کوشش کریں کہ جلدی غسل کر لیں، اگر ہو سکے تو اسی وقت غسل کر کے سو جائیں، ورنہ جتنی جلدی ہو سکے تو غسل کر لیں، کیونکہ ناپاکی کی حالت کے اندر شیاطین زیادہ اثر کرتے ہیں، زیادہ انسانوں کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے خصوصاً اپنے ناخنوں کو بڑا نہیں رکھنا چاہیے تاکہ ان کا وضو اور غسل صحیح ہو سکے اور ان کی نماز صحیح ہو سکے۔ ظاہر ہے جب وضو اور غسل نہیں ہوگا تو ان کی نماز کیا ہوگی؟ تو اس لیے وہ ناپاک ہی ناپاک ہیں، تو ناپاکی کی حالت کے اندر زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ایام ناپاکی کے اندر عورتوں کا فیشن کرنا، یہ بھی جنات کے مسلط ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ظاہر ہے جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہے اور پھر فیشن کر کے جب باہر نکلے گی اور زیب و زینت کرے گی، لیپا پوچھی کر کے باہر نکلے گی، تو جنات کو وہ اچھی لگے گی اور جنات اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ ناپاکی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ناپاکی کی حالت کے اندر اکثر جنات مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی، اس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ہر وقت طہارت میں رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان اس پر مسلط نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہر جب آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے اور پھر اوپر سے فیشن بھی کرے گی عورت، تو پھر جنات کو تو موقع مل جائے گا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی پکڑو اس کو۔ تو اس لیے ناپاکی کی حالت کے اندر فیشن سے پرہیز کرنا چاہیے، زیب و زینت سے، لیپا پوچھی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگلی چیز ہے بے حیائی اور فحاشی اور جانی۔ بے حیائی والے کام کرنا، فحاشی اور جانی والے کام کرنا، یا اس کی طرف رغبت دلانا دوسروں کو، تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ شیاطین اس کے اوپر جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ مسلط ہوتے ہیں کہ بے حیائی آدمی پھیلائے یا بے حیائی والا کام کرے، فحاشی اور جانی والا کام کرے، کوئی بھی بدکاری والا کام کرے، تو اس حالت کے اندر شیاطین زیادہ مسلط ہوتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں کے اندر سستی کرنا، نمازوں کے جب انسان سستی کرتا ہے تو شیاطین کا زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کو اللہ کے حکم کی پرواہ کوئی نہیں رہتی تو پھر شیاطین ان کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اور دین سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی جنات کے مسلط ہونے کی وجہ ہے کہ انسان جب دین سے دور ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پاکی کی، ناپاکی کی، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو شیاطین اور جنات پھر ایسے انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ایسے انسان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ گانے سننا، تو کثرت کے ساتھ گانے سننا، فرمایا یہ بھی شیطان اس آدمی کے اوپر جلدی مسلط ہو جاتا ہے۔ ظاہر جب آدمی کثرت سے گانے سنے گا تو یہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل ہوگا، اس کے دل کے، اس کے کانوں کے اندر اچھی بات آئے گی نہیں۔ ظاہر جب اچھی بات آئے گی نہیں تو اچھا عمل کیا کرے گا؟ تو کثرت سے گانے سننا، یہ بھی شیاطین اور جنات کو اپنے اوپر عاشق ہونے کی دعوت دینا ہے۔ اسی طرح بچہ یا بچی جوان ہو جائے، ان کی شادی میں تاخیر کرنا، یہ بھی جنات کے عاشق ہونے کی وجہ ہے، علامت بن جاتا ہے کہ جو بچہ یا بچی جوان ہو جائیں تو پھر ان کی شہوت کا جب غالب ہوتی ہے تو شیاطین پھر ان کو برے کاموں کے اندر لگاتے ہیں اور پھر ان سے برے کام کرواتے ہیں اور ان کو برائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ تو اس لیے شادی کے اندر تاخیر کرنے کا یہ ان کا نقصان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، جب عورت جوان ہو جائے اور اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو فوراً نکاح کر دو، نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ نکاح کے اندر، شادی کے اندر تاخیر کرنا، یہ بھی جنات کے عاشق ہونے کی وجہ بن جاتا ہے۔ جنات ایسے انسان کے اوپر، مردوں کے اوپر بھی اور عورتوں کے اوپر بھی مسلط ہو جاتے ہیں، اس لیے خصوصاً عورتوں کی شادی میں، بچیوں کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کا دیر تک شیشے کے سامنے کھڑے رہنا، بناؤ سنوار کرتے رہنا، بناؤ سنگار کرتے رہنا اور بننا سنورنا، زیادہ دیر شیشے کے سامنے کھڑے رہنا، یہ بھی جنات کے عاشق ہونے کی علامت ہے۔ اس سے جنات اس انسان کے اوپر جلدی عاشق ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر شیشہ دیکھنا۔ اسی طرح عورتوں کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا، یہ بھی جنات کے عاشق ہونے کی علامت ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جائے گی تو فوراً شیطان اس کی طرف لپکے گا، فوراً جن اس کے اوپر عاشق ہوگا۔ اسی لیے حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مفہوم ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ عورت، آپ نے بڑا سخت فرمایا کہ وہ زانیہ ہے، زنا کی طرف دعوت دے رہی ہے، تو شیطان اس کے اوپر فوراً لپکے گا۔ ہاں، اگر عورت کو خوشبو لگانی ہی ہے تو گھر کے اندر لگا سکتی ہے، گنجائش ہے، یا رات کو لگائے اور صبح اٹھ کے اس خوشبو کو زائل کر دے، ختم کر دے۔ تو خوشبو لگا کے باہر جانا، یہ بھی جنات کو دعوت دینا ہے۔ اور اسی طرح
عورتوں کا اکثر اپنے بال کھول کے چھت کے اوپر جانا یا اپنے بال کھول کر بازاروں میں جانا، تو یہ بھی جنات کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اس سے جنات انسانوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ عورت اپنے بالوں کو نہ کھولے. ایک عورت نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، عورت کے بال بھی ننگے ہوں گے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. نماز کی حالت کے اندر بھی، گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، پھر بھی حکم ہے کہ دوپٹے کے اندر اپنے بالوں کو اچھی طرح لپیٹ لے. جب یہ عورت اپنے بالوں کو کھول کر چھت کے اوپر جائے گی یا بازار کی طرف جائے گی تو جنات اس کی طرف لپکیں گے، اس کے اوپر عاشق ہو جائیں گے. اسی طرح زیادہ دیر برہنہ رہنا، یعنی بغیر لباس کے زیادہ دیر گزارنا، یہ بھی جنات کو دعوت دینے کی علامت ہے. جنات ایسے آدمی کی طرف جلدی لپکتے ہیں، ان کے اوپر جلدی عاشق ہو جاتے ہیں. اسی طرح ٹوائلٹ میں جانے کی، باتھ روم میں جانے کی دعا نہ پڑھنا، اس سے بھی بہت زیادہ شیطان جنات مسلط ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جنات خبیث مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، شریر سے بھی اور ہر شر پہنچانے والے سے بھی. تو اس لیے دعا نہ پڑھنا یہ بھی جنات کو دعوت دینا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کو یاد کریں، خاص طور پہ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، جانے کی اور باہر نکلنے کی دعا، اس کا لازمی اہتمام کریں. پھر شیطانوں سے، جنات سے انسان محفوظ ہوتا ہے. اسی طرح خود بازار میں جا کے، بازار جانے کی دعا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ کلمہ پڑھنا، یعنی جو چوتھا کلمہ ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا. بازار میں جا کے اللہ کا ذکر نہ کرنا، چوتھا کلمہ نہ پڑھنا، یہ بھی شیطان کو، جنات کو دعوت دینا ہے. اس سے جنات انسانوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا بازار شیطان کے اڈے ہوتے ہیں. تو بازار میں جا کے کلمہ پڑھ لو، شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے، شیطان سے حفاظت ہو جاؤ گی. گھر سے نکلے ہو تو دعا پڑھ لو، گھر سے نکلنے کی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرشتے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ تجھے محفوظ کر دیا گیا، تیری حفاظت کی گئی، تجھے تیری کفایت کی گئی، شیطان تجھ سے دور ہو گیا. جب دعا نہیں پڑھ کے جائیں گے شیطان مسلط ہو جائے گا. تو مسنون اذکار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بازار جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، ٹوائلٹ میں جانے کی، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری حفاظت رہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثر مردوں کے ساتھ جننی عاشق ہوتی ہے اور عورتوں کے ساتھ جن عاشق ہوتے ہیں، اور پھر ان سے ساتھ بدفعلی بھی کرتے ہیں اور بدکاری بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں. اور بساؤ کا جب اس کے الٹ ہوتا ہے تو پھر انسان، یعنی جن مرد جب وہ کسی مرد کے اوپر عاشق ہوتا ہے یا جنی عورت وہ کسی عورت کے اوپر عاشق ہوگی تو ان کے اندر آپس کے اندر جنسی تعلقات قائم کرنے کا رغبت بڑھ جائے گی کہ مرد کا وہ دل میں اس طرح کے خیالات آئیں گے کہ وہ قوم لوط والا فعل کرے، اور عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو بجانے کے لیے وہ تڑپے گی، اس کے دل کے اندر ایسی رغبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ بھی جنات کی شرارت ہوتی ہے، جنات اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح اب جنات اگر کسی انسان کے اوپر مسلط ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کی بھی دو صورتیں ہیں. اگر انسان کموارا ہے تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ اس کے اکثر رشتوں کے اندر رکاوٹ بن جائے گی، اور یہ کیفیت اکثر لڑکیوں کے اندر ہوتی ہے کہ لڑکی جب کنواری ہوتی ہے اور دیر تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو جنات پھر اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. رشتے والے آئیں گے دیکھنے کے لیے، لڑکی خوبصورت ہے لیکن دیکھنے والوں کو اچھی نہیں لگے گی. ان دیکھنے والوں کے سامنے انسان وہ جنات جو ہے اس لڑکی کی صورت کو برا کر دیں گے، برا کر کے دکھائیں گے، اور وہ سمجھے گے کہ یہ بالکل اچھی نہیں ہے، حالانکہ اچھی ہے، لڑکی خوبصورت ہے، اچھی بلی ہے. رشتوں کے اندر رکاوٹ ڈال دیں گے، یا رشتہ ہوگا لیکن فوراً ٹوٹ جائے گا اور بری صورتیں کر کے دکھائے گا انسان. اور اسی طرح اگر انسان شادی شدہ ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے ڈالے گا،
بات بات کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، بعد میں دونوں کہیں گے کچھ بات بھی نہیں تھی، لیکن آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اور بعض اوقات طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض تو طلاق کروا بھی دیتے ہیں، اور بعد میں جب چیک کرواتے ہیں تو وہ ساری شرارت جنات کی تھی۔ اس لیے ایسے معاملات ہوں تو فوراً پہلے کوئی قدم اٹھانے سے کسی عامل سے، کسی معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ میاں کو بیوی سے، بیوی کو خاوند سے نفرت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے، خاوند کا دل نہیں کرتا بیوی کے پاس جانے کو، بیوی کا دل نہیں کرتا خاوند کے پاس جانے کو۔ خاوند بیوی کے پاس آئے تو بیوی تڑپے گی، اس کے دل کے اندر خفتی پیدا ہو جائے گی کہ میں اس سے بھاگ جاؤں، بیوی آئے گی تو خاوند کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی، ایک دوسرے پر غصہ آئے گا، باہر ٹھیک رہے گے لیکن جو ہی خاوند گھر میں آئے گا تو بیوی کے اوپر غصہ آ جائے گا، یا بیوی کو خاوند کے اوپر غصہ آنا شروع ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ ساری شیطانی حرکات، جنات کی حرکات ہوتی ہیں۔ یا پھر عورت حاملہ ہوگی اور حمل کو ضائع کر دے گا، یا حمل ہونے ہی نہیں دیں گے، جنات کے ذریعے سے وہ ایسی وہ کیفیت بنائیں گے کہ وہ عورت حاملہ ہی نہ ہو، اگر ہو گئی ہے تو فوراً ضائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عاشق جن، اس کی علامات کیا ہیں، کہ کن علامات سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر جنات عاشق ہیں، جنات مسلط ہیں؟ تو ان میں ایک علامت تو یہ ہے کہ کثرت احتلام کا ہونا، مردوں کے اندر بھی اکثر ہونا، اور بعض اوقات عورتوں کے اندر بھی یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں کا اکثر اپنے خوابوں کے اندر برہنہ عورتوں کا دیکھنا، اور عورتوں کا اپنے خوابوں کے اندر برہنہ مردوں کو دیکھنا، تو یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح بلا وجہ شہوت کے اندر مبتلا ہونا، کہ ہر وقت انسان کی شہوت ابری رہے، تو یہ مردوں میں بھی کیفیت ہوتی ہے اور عورتوں کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی کزن سے زنا کرتے دیکھنا، کہ فلاں میرے ساتھ زنا کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، تو خواب کے اندر ایسے برے برے خواب دیکھنا، یہ بھی جنات کی شرارت ہوتی ہے۔ اسی طرح کموارا ہے انسان تو اس کے دل کے اندر شادی کی نفرت آ جائے گی، شادی کرنے کو جی نہیں کرے گا، عمر ڈل رہی ہے، والدین کہتے ہیں کہ اولاد کی شادی کریں، لیکن اس کا شادی کرنے کو جی نہیں کر رہا، یعنی شادی کے دل کے اندر نفرت آ جائے گی۔ اسی طرح شرمگاہ کے اندر عورتوں کا حرکت کو محسوس کرنا، کہ ایسے محسوس کرنا کہ جیسے شرمگاہ میں کوئی حرکت ہو رہی ہے، تو یہ بھی جنات شرارتیں کرتے ہیں اور انسان کو زنا کی طرف ابھارنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اسی طرح مرد کا کسی دوسرے مرد یا عورت کا کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرنا، یا کسی دوسرے مرد کا عورت کو اپنے ساتھ وجود محسوس کرنا کہ کوئی دوسرا مرد میرے پاس لیٹا ہوا ہے، یا کوئی دوسرا مرد ہے میرے خامند کے علاوہ جو میرے ساتھ یہ بدکاری کر رہا ہے، اس طرح خواب کے اندر محسوس ہونا اکثر، تو یہ بھی جنات کی شرارت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جاگتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میرے ساتھ کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی بری شرارت میرے ساتھ کر رہا ہے، لیکن نظر نہیں آتا، تو یہ بھی جنات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بدن کے اوپر یا اپنے بستر کے اوپر دوسرے کے بال دیکھنا، کہ بال میرے نہیں ہیں لیکن میرے بدن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یا میرے بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جنات کا انسانوں سے زنا کرنا، یہ بھی عام ہوتا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کے ساتھ، یعنی مذکر جن مونس عورت کے ساتھ اور مونس جن جو ہے وہ مذکر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہیں، خصوصاً جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت آ کے تنگ کرتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کر رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اور بسا اوقات انسان کو اس کا لذت یا اس کی تکلیف محسوس بھی ہوتی ہے،
اسی طرح میاں بیوی کا علادہ ہونا، آپس میں علادگی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے پاس جانے کو جی نہیں کرتا، ایک دوسرے سے دور ہونے کو جی کرتا ہے۔ اسی طرح رات کو دیر تک نیند کا نہ آنا، حالانکہ رات کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے، لیکن نیند کا نہ آنا یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر کسی وقت کسی کمرے سے کسی جگہ سے خوشبو کا آنا، یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات کسی بدبودار چیز کا، خراب سالن کا محسوس کرنا، یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح لڑکے یا لڑکی کا جو بھی رشتہ ہے، رشتے سے فوراً انکار کر دینا، مجھے پسند نہیں ہے، رشتے کا انکار ہو جانا، رشتہ ہو گیا تھا لیکن پھر لڑکی والوں نے انکار کر دیا، یا رشتہ ہو گیا تھا لڑکے والوں نے انکار کر دیا۔ جو بھی رشتہ ہوتا ہے اور بات آگے چلتی نہیں ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، رشتے کا انکار ہو جانا۔ اسی طرح انسان چاہتا ہے شادی کروں، سارے اسباب بھی مہیا ہیں، لیکن شادی کی توفیق کا نہ ہونا، توفیق نہیں ہوتی شادی کرنے کو۔ انسان کے سارے اسباب بھی میرے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود شادی کرنے کو جی نہیں کر رہا، کوئی ان کے ایسا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن پھر سارے کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شرمگاہ اور کمر کے اندر درد محسوس کرنا، بعض اوقات شرمگاہ میں عورتوں کے درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے شدید قسم کا۔ اس طرح اپنی کمر کے اندر بعض اوقات درد محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خواب کے اندر اکثر بلیاں اور بھوت پریت وغیرہ نظر آنا، یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے کہ طرح طرح کی شکلیں بنا کے جنات آتے ہیں۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے، عموماً آج کل اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے کہ اکثر عورتوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ مہینہ مہینہ، دو مہینے، تین مہینے گزر جاتے ہیں، چار مہینے گزر جاتے ہیں کہ ان کی بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی۔ اکثر خون کا آنا یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ایام حیض ناپاکی کے ایام 3 سے لے کے 10 دن تک ہے، اور 10 دن کے بعد فرمایا جو ہے وہ استحاضہ ہے، وہ شیطان کا وہ شرارت ہے کہ شیطان وہ چوکا مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ عورت کا خون جاری ہو جاتا ہے اور عورت نماز سے غافل رہتی ہے۔ ابھی کل یہ کہ عورت سے بات ہوئی، وہ کہتی ہے 3 مہینے ہو گئے ہیں میری یہ کیفیت بنی ہوئی ہے کہ بلیڈنگ ختم نہیں ہو رہی، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن میں نے کہا نماز، کہتے نماز کیا پڑھوں میں ہوں ہی ناپاک۔ تو پھر میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہ ایسی صورت میں اندر ایام جو ہوتے ہیں عورت کی عادت مقرر ہوتی ہے، وہ صرف ناپاکی کے ایام شمار کیے جائیں گے، اس کے علاوہ باقی اس کے پاکی ہی کے ایام شمار کیے جائیں گے۔ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی اور اس وقت کے اندر جو چاہے نمازیں پڑھے، جب اگلی نماز کا وقت آئے گا تو پھر اس کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ عورت معذور ہے تو معذور کا حکم علادہ ہوتے ہیں، وہ آپ مزید پوچھ بھی سکتے ہیں، یہ مسائل ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو اکثر عورتوں کا بلیڈنگ ہونا یہ بھی جنات کی شرارت، جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ ایسی عورتیں کسی ڈاکٹر سے، حکیم سے رجوع کریں، وہ کسی عامل سے رجوع کریں اور اس سے اپنا علاج کروائیں۔ اور اسی طرح عورت کا بانجھ پن، مرد کا بانجھ پن، کہ وہ اولاد نہیں ہونے دیتے جنات، ایسی کیفیت بنا دیتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جنات کے ذریعے سے اولاد روک دی جاتی ہے، یا حمل ہو گیا ہے اور حمل ضائع کروا دینا، یا خواب کے اندر دیکھنا کہ میری شادی ہوئی ہے، ہفتے کے بعد پھر دیکھا کہ میری شادی ہوئی ہے، یعنی بار بار اپنی شادی ہوتے دیکھنا یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر جنسی خیالات کا ابھرنا، دل دماغ کے اندر ہر وقت وہ جنسی ازواجی تعلقات قائم کرنے کی رغبت پیدا ہونا، یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ اور جسم کے اوپر کٹ لگ جانا، نشان لگ جانا، یا ایسے محسوس ہونا جیسے کسی نے ناخن مارے ہیں اور جسم سے خون کا نکل آنا، یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ جسم کے اوپر بعض اوقات سرخ رنگ کے نشان بن جاتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے وہ ناخن مارے ہیں، حالانکہ کوئی اور ہے بھی نہیں کان میں مارنے والا۔ اور اسی طرح عورتوں کا ہر وقت مردوں کی باتوں کی طرف توجہ کرنا، مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے کو جی کرنا، یا مردوں کی طرف زیادہ میلان پیدا ہو جانا، رغبت پیدا ہو جانا، یہ بھی جنات کی شرارت ہوتی ہے۔
اور عورت کا جی چاہے گا کہ ہر وقت میں کسی مرد سے باتیں کروں یا کسی مرد کی طرف میری رغبت ہو جائے، میلان ہو جائے۔ اور اسی طرح شادی کے بعد عورتوں کا جلدی موٹاپا پیدا ہو جانا، جلدی موٹا ہو جانا، یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آنکھوں کے نیچے حلقے پیدا ہو جانا، یہ بھی جنات کی علامت میں سے ہے۔ چہرے کا بگڑ جانا، کہ چہرہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اب چہرہ بالکل مرجھا گیا ہے، چہرے کی کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ طبیعت کے اندر چچڑا پن پیدا ہو جانا، طبیعت میں چچڑا پن پیدا ہو جانا، تو یہ ساری جنات کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، اکثر وہ پائی جاتی ہیں۔ تو اگر ایسی علامات کسی انسان میں، کسی گھر میں پائی جائیں تو ان کو کسی ماہر معالج سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے حالات بتا کے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنات اور انسانوں کے شرور سے، وسوسوں سے حفاظت فرمائے اور ہر اس چیز سے کہ جو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی جن عاشق ہو چکا ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اب عاشق جن کا علاج یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نمازوں کی پابندی کرے، باوضو رہنے کی کوشش کرے اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور روزانہ ایک بار سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ روزانہ ایک بار سورہ بقرہ پڑھنے کا، اگر روزانہ ایک بار سورہ بقرہ پڑھنا مشکل ہے تو 3 دن میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا جائے، 3 دن کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی جائے، کم از کم 41 دن یہ عمل کیا جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اگر عورت ہے، نہ باقی کے ایام بیچ میں آ گئے ہیں تو نہ باقی کے ایام بیچ میں سے چھوڑ دے اور اس کے علاوہ باقی 41 دن مکمل پورے کرے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ صبح و شام کے اذکار، مسنون دعائیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پہ بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی اور بازار جانے کی دعا، ان دعاؤں کو خاص طور پہ یاد کریں اور پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور صدقہ خیرات کثرت سے کریں، صدقہ تو تطفئ البلایا، صدقہ بھی بلاؤں مصیبتوں کو ٹالتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے بھی اپنے بیماروں کا علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ عنبر یا عود یا اور کوئی اچھی خوشبو ہے اس خوشبو کے لگانے کا اہتمام کریں، صبح شام خوشبو کا استعمال کیا کریں۔ عورتیں وہ خوشبو صرف رات کو لگایا کریں اور دن کو اس خوشبو کو ظاہر کر دیا کریں، کیونکہ عورت اگر خوشبو لگا کے باہر نکلے گی تو جنات اس کے اوپر عاشق ہوں گے، اس لیے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ٹائلٹ وغیرہ کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی انسان کے ساتھ یہ جنات کے عاشق ہونے کی علامت ہے تو اس کو اکیلا کسی کمرے میں نہیں سونا چاہیے، اکیلے کسی کمرے میں نہیں سونا چاہیے، اور اسی طرح اکیلے کسی کمرے کے اندر زیادہ دیر تک بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اس سے بھی جنات کے نقصان پہنچانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ منزل اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ہمارے اسی علوی میڈیا چینل کے اوپر منزل ہے، وہ صبح و شام آپ 3 بار آپ سن لیا کریں، توجہ دھیان سے بیٹھ کے آپ اس کو سن لیا کریں اگر پڑھ نہیں سکتے تو۔ لیکن اگر خود پڑھ لیں تو پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ منزل آپ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد بھی اور رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور کمارا مرد ہو یا عورت ہو، لڑکی یا لڑکا ہو، ان کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے بھی جنات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اگر گھر کے اندر اثرات موجود ہیں تو آپ ہمارے کسی علوی میڈیا چینل کے اوپر قرآن سے جادو کا علاج ایک ویڈیو موجود ہے، تقریباً 8 گھنٹے کی ویڈیو ہے، وہ صبح طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک اونچی آواز میں گھر میں لگائیں کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجتی رہے۔ انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر اگر جنات کا بسیرا ہے تو گھر کے اندر سے وہ جنات بھاگ جائیں گے، اور اگر کسی انسان کے اوپر ہیں تو وہ 7 دن لگاتار صبح سے لے کے شام تک اس کو سنیں۔ جو 8 گھنٹے والی ویڈیو ہے قرآن سے جادو کا علاج علوی میڈیا کے اوپر موجود ہے، تو وہ صبح سے لے کے شام تک وہ سنتا رہے، 7 دن لگاتار سنیں، 7 سے 11 دن آپ کر لیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہر طرح کے جنات میں سے، ہر طرح کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے، اور جو شرارتیں، جو بری چیزیں موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ بھاگ جائیں گی، جو برے اثرات ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین ختم فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔